السلام علیکم، میں ہوں مشتاق چودھری اور آج ہم سیکھیں گے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ اس سے قبل میں نے آپ کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اور پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے بارے میں بتایا تھا۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کیا ہوتا ہے، اس کو بنانے کا طریقہ میں نے بتایا تھا، یعنی سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر ورب کی پہلی فارم اور پھر آبجیکٹ۔ افرمیٹیو سینٹینسز میں سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر ورب کی پہلی فارم اور پھر آبجیکٹ، جیسے وی پلے فٹ بال۔ اور نیگیٹو سینٹینسز کا کیا طریقہ تھا، سبجیکٹ کے بعد ہم ہیلپنگ ورب کے طور پہ ڈو یا ڈز کا استعمال کرتے تھے، اور اس کے بعد ناٹ، پھر ورب کی پہلی فارم اور لاسٹ پہ آبجیکٹ۔ اس طرح انٹروگیٹو سینٹینسز کے لیے ڈو اور ڈز کو ہم جملے کے شروع میں لے آتے تھے، پھر سبجیکٹ، پھر فرسٹ فارم آف ورب اور لاسٹ پہ آبجیکٹ۔ تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے لیے ہم کیا کرتے تھے، افرمیٹیو سینٹینسز کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد ہیلپنگ ورب از ایم آر، اس کے بعد ورب کی چوتھی فارم یعنی ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کر دیتے تھے، اس کے بعد آبجیکٹ۔ اسی طرح نیگیٹو بنانے کے لیے سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب، پھر ناٹ اور اس کے بعد ورب کی چوتھی فارم۔ اسی طرح انٹروگیٹو بنانے کے لیے ہیلپنگ ورب جو از ایم آر تھے ان کو ہم فقرے کے شروع میں لے آتے تھے، اس کے بعد سبجیکٹ، پھر ورب کی چوتھی فارم اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا، آبجیکٹ یا کمپلیمنٹ۔ تو دوستو آج ہم سیکھیں گے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوتا کیا ہے، یہ ایسے کاموں کو ظاہر کرتا ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں شروع ہوئے ہوں لیکن ابھی بھی یعنی حال ہی میں مکمل ہوئے ہوں، یا جو مکمل تو ماضی میں ہوئے ہوں لیکن بولنے والا ان کے تاثر کو ابھی تک برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ ایسے فقرات کے آخر میں عموماً چکا ہے، چکے ہیں، لیا ہے، گئے ہیں وغیرہ آتا ہے۔ انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے آئی پلورلز کے بعد ہم ہیو کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کا استعمال کرتے ہیں۔ ہی، شی، اٹ، ان کے ساتھ ہم ہیز کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم یوز کرتے ہیں۔ ہیلپنگ ورب اس میں ہیز اور ہیو استعمال ہوں گے، اور سمپل سینٹینسز کے لیے جیسا کہ دا بوائے ہیز لرنڈ دا لیسن۔ بوائے کیا ہے، سبجیکٹ ہے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہمارے پاس ہیز اور ہیو ہوں گے، لرنڈ تھرڈ فارم آف ورب اور لیسن اس کا آبجیکٹ ہوگا۔ دیٹ گرل، یہ سنگولر ہے، سنگولر ناؤن ہے، دیٹ گرل، اس لیے اس کے ساتھ ہیز لگے گا۔ ہیز ریٹن ورب کی تھرڈ فارم، دا اسٹوری، اسٹوری کیا ہوگا، آبجیکٹ ہوگا۔ اسی طرح دے ہیو ٹاٹ دا پوئم۔ دوستو آپ کو مزید بہتر سمجھانے کے لیے میں دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں، فعل حال مکمل کی پہچان کیا ہے۔ ایسے جملے جن کے آخر میں چکا ہے، چکے ہیں، چکے ہوں وغیرہ آئے، یا جن کے آخر میں الف، چھوٹی یہ، بڑی یہ، ہے، ہو آئے، تو ایسے جملے کیا ہوں گے، فعل حال مکمل۔ ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، ایسے فقرات کا ترجمہ کرنے کے لیے فعل کی تیسری فارم استعمال ہوتی ہے۔ ہی، شی، اٹ کے ساتھ ہیز اور باقی تمام صیغوں آئی، وی، دے، یو کے ساتھ ہیو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے خط لکھ لیا ہے، آئی ہیو ریٹن اے لیٹر۔ تم نے میچ جیت لیا ہے، یو ہیو وون دا میچ۔ انہوں نے نیا گھر تعمیر کیا ہے، دے ہیو بلٹ اے نیو ہوم یا ہاؤس آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب کا نام بھول چکے ہیں، وی ہیو فارگاٹن دا ڈاکٹرز نیم۔ تو مزید آپ یہ اچھی طرح پڑھ لیجئے گا، یہ نوٹ میں لکھا ہوا ہے،
مندرجہ بالا پہچان کے علاوہ اس ٹینس کے فکروں کی ایک اور پہچان بھی ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اردو کے ایسے فکرے جن کے آخر میں الف ہے، یہ، چھوٹی یہ اور بڑی یہ وغیرہ ہیں تو بھی ٹینس کے فکرے ہوتے ہیں۔ مثلا میں نے کھانا کھا لیا ہے، اس کے جملے کے آخر میں لیا یعنی الف ہے۔ ہم نے نظم پڑھ لی ہے، اس میں چھوٹی یہ دیکھ لیں آپ۔ اس طرح وہ چلے گئے ہیں۔ مندرجہ بالا وضاحت سے یہ بات سامنے آتی ہے اس ٹینس کے فکرے پہچان کے لحاظ سے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ میں خط لکھ چکا ہوں، میں نے خط لکھ لیا ہے۔ مندرجہ بالا دونوں فکروں کی آخری علامات مختلف ہیں۔ پہلے فکرے کے آخر میں چکا ہوں، دوسرے فکرے کے آخر میں لیا ہے موجود ہیں، لیکن علامتوں کے اس فرق کے باوجود دونوں فکروں کا مفہوم کیا ہوگا؟ ایک ہی ہوگا، یعنی دونوں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہی کہلائیں گے۔ افرمیٹو سینٹینسز، یہ ان کی ایگزامپلس ہیں۔ یو ہیو فنشڈ یور ورک، یو کیا ہوگا؟ سبجیکٹ، ہیو ہیلپنگ ورب، فنشڈ ورب کی تھرڈ فارم ہوگی اور یور ورک یہ کیا ہوگا؟ کمپلیمنٹ یا آبجیکٹ۔ I have taken my breakfast, we have heard the song, the dog has caught the rabbit have made holes in the walls۔ یہ ایگزامپلز آپ پڑھ لیجئے گا۔ نیگیٹو سینٹینسز پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں ان کو بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی ہیلپنگ ورب کے فوراً بعد ہم ناٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے سبجیکٹ ہوتا ہے، پھر ہیز ایف کا استعمال کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ناٹ کا استعمال کرنا ہے، پھر ورب کی تھرڈ فارم ایز اٹ از اور لاسٹ پہ آبجیکٹ ہوگا۔ ہم چائے نہیں پی چکے ہیں، وی ہیو ناٹ ٹیکن ٹی۔ اس جملے میں آپ دیکھیں سب سے پہلے سبجیکٹ وی ہوگا، ہیو ہیلپنگ ورب، اس کے فوراً بعد ہم نے ناٹ کا استعمال کیا، پھر ورب کی تیسری فارم اور اس کے بعد آبجیکٹ۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سمپل سینٹینسز میں صرف ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگا دینے سے نیگیٹو سینٹینسز بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد انٹروگیٹو سینٹینسز یا سوالیہ فکروں کا کلیہ آپ دیکھیں۔ ان فکروں کو سوالیہ بنانے کے لیے امدادی فعل یعنی ہیلپنگ ورب جو ہوتے ہیں ان کو فکرے یا جملے کے شروع میں لے آتے ہیں، یعنی سبجیکٹ سے پہلے لگایا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں فارمولہ، سب سے پہلے ہیو، ہیز، اس کے بعد سبجیکٹ، پھر ورب کی تھرڈ فارم اور لاسٹ پہ کیا ہوگا؟ آبجیکٹ۔ کیا تم پھول توڑ چکے ہو؟ ہیو یو پلکڈ دا فلاور؟ یہاں پہ آپ دیکھ لیں امدادی فعل ہم شروع میں لے آئے جو ہیو تھا، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد پلکڈ کیا ہوگا؟ ورب کی تھرڈ فارم ہوگی اور لاسٹ پہ کیا ہوگا؟ آبجیکٹ۔ یہ باقی ایگزامپلس بھی آپ غور سے پڑھ لیجئے گا۔ منفی فکرے کی مزید ایگزامپلس میں نے دی ہوئی ہیں، یعنی اور ساتھ بتایا ہے کہ ہیز یا ہیو کے فوراً بعد ہم کیا کریں گے؟ ناٹ لگائیں گے، تب کیا بن جائے گا؟ منفی فکرہ۔ The hen has not laid an egg۔ hen کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے، has امدادی فعل یا ہیلپنگ ورب، اس کے فوراً بعد ناٹ لگا دیں گے، اس کے بعد جملے کا کیا حصہ ہوگا۔ اسی طرح میں نے وزیر خارجہ کی تازہ تقریر نہیں پڑھی ہے، I have not read the latest speech of Prime Minister۔ بھارت نے اعلان تاشقند پر عمل نہیں کیا ہے، India has not implemented acted upon تاشقند ڈکلیریشن۔ آگے سوالیہ جو فکرے ہیں ان کی مزید ایگزامپلز اور ان کو مزید میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کیا ہے۔ سوالیہ فکرے کی صورت میں ہیز یا ہیو کو فاعل سے پہلے لگایا جاتا ہے۔ مثلا کیا تم نے میری سائیکل واپس کر دی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا سوالیہ فکرے بنانے کے لیے ہیلپنگ ورب کو ہم جملے کے شروع میں لے آتے ہیں، اس کے بعد سبجیکٹ ہوتا ہے اور ورب کی تھرڈ فارم ہوتی ہے اور لاسٹ پہ آبجیکٹ۔ تو ہم ہیو کو سٹارٹ میں لے آئے ہیلپنگ ورب کو، اس کے بعد سبجیکٹ یو، پھر ریٹرنڈ یہ ورب کی تھرڈ فارم، مائی بائی سائیکل یہ آبجیکٹ ہوگا۔ اس کی مزید ایگزامپلز آپ پڑھ لیجئے گا۔
یہ میں نے دی ہوئی ہے۔ یہ ضروری نوٹ، بعض اوقات بچے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس سمجھ لیتے ہیں اور اس طرح اس کا ترجمہ غلط کر دیتے ہیں۔ عام طور پر ایسے پیچیدہ فکروں میں وقت دیا ہوتا ہے۔ مثلاً میں نے یہ فلم پچھلے اتوار کو دیکھی ہے۔ I have seen this film last Sunday۔ یہ فقرہ، اس کا ترجمہ غلط ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ I saw، I کے بعد کیا ہوگا؟ ورب کی سیکنڈ فارم، this film last Sunday۔ اس میں وقت کا تعین ہے، اس لیے یہ کیا ہوگا؟ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ وہ کل ہی لاہور سے واپس آیا ہے۔ He has come from Lahore yesterday۔ یہ غلط ہے اور اس کا صحیح کیا ہوگا؟ He come from Lahore yesterday۔ دوستو امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے لیے آپ چینل سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔